السلام علیکم۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ اور میں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، آج کی تحریر کا آغاز۔ لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ اگر تحریر اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی موجود تھی۔ اس کا قد لمبا اور آنکھیں بڑی تھی۔ قیدیوں کے درمیان کھڑی تو اس کی خوبصورتی نے لوگوں کو حیران کر دیا، مگر جب اس نے بات کی تو اس کی گفتگو میں ایسی مٹھاس اور نرمی تھی کہ لوگوں کو اس کی خوبصورتی بھول گئی۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور میرا سفیر غائب ہے۔ مجھے چھوڑ دو اور عربی قبائل کے دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کرو۔ میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں۔ میرے والد کو نیک خصلتیں پسند تھیں۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے اور بے لباسوں کو کپڑا مہیا کرتے۔ ہر ضرورت مند جو ان کے پاس آتا وہ اسے باعزت رخصت کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے والد کون ہے اور تمہارا سفیر کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے والد حاتم بن عبداللہ طائی ہیں اور میرا سفیر میرا بھائی عدی بن حاتم ہے۔ عدی ہجرت کے 9ویں سال اس وقت شام بھاگ گیا تھا جب بنو طائی کے قبائل نے مسلمانوں کے سامنے شکست کھائی۔ وہ نصرانی ہو گیا اور روم کے بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم حاتم طائی کی بیٹی ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صفانہ، تم نے جو صفات کا ذکر کیا ہے یہ مومنوں کی صفات ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اسے اپنے والد کی عزت کی وجہ سے چھوڑ دو کیونکہ وہ نیک اخلاق کے شدائی تھے۔ صفانہ نے کہا، اور میرے قبیلے کے لوگ اور قیدی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے قبیلے والوں کو بھی اس کے اور اس کے والد کی عزت کی خاطر چھوڑ دو۔ پھر انہوں نے فرمایا، 3 افراد پر رحم کرو اور ان کا حق ہے کہ ان پر رحم کیا جائے۔ وہ معزز شخص جس سے ذلت دی گئی ہو، وہ مالدار جو عزت میں غربت میں چلا گیا ہو، اور وہ عالم جو جاہلوں کے درمیان ضائع ہو رہا ہو۔ جب صفانہ نے یہ عالی اخلاق دیکھے تو اس نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ مسلمان ہو گئی اور اس کا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو طائی کے تمام مال غنیمت واپس کر دیے۔ جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو صفانہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے باقی مرد اور خاندان مسلمان فوجوں کے خوف سے پہاڑ میں چھپ گئے ہیں، اور اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں اور انہیں جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دیں تو وہ نیچے آ کر مسلمان ہو جائیں گے اور یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ اپنے خاندان کا ایک ایسا شخص بھیجوں گا جو میری طرح دعوت دے گا۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ شخص کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ صفانہ کے لیے ایک سواری تیار کی جائے جس پر وہ عزت کے ساتھ بیٹھے۔ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ روانہ ہوئی اور علی ابن ابی طالب ان کے ساتھ چل دیے۔ جب وہ پہاڑ کے قریب پہنچے تو علی ابن ابی طالب نے بلند آواز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حفاظت کا پیغام پہنچایا۔ طائی کے پیادے اور رسوار گروہ در گروہ نیچے اترنے لگے۔ جب انہوں نے اپنے بیوی بچوں اور مال و متاع کو دیکھا تو سب رونے لگے اور علی کرم اللہ وجہہ کے گرد جمع ہو گئے اور کلمہ شہادت ادا کیا۔ اس کے بعد صفانہ نے اپنے بھائی عدی کو پیغام بھیجا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو درگزر اور اعلیٰ اخلاق کا ذکر کیا۔ اس نے انہیں مدینہ آنے کی ترغیب دی۔ عدی فوراً مدینہ آئے، مسلمان ہوئے اور اپنے قبیلے میں عزت کے ساتھ واپس لوٹے۔ موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔